بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت ہے تو الگ گھر لے کر دے۔ اگر بچی مطالبہ کرے مجھے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دو۔ اس کی ہمت نہیں کرائے پر لے سکتا ہے تو کرائے پر لے کر دے۔ اس کی ہمت نہیں تو گھر میں ایک حصہ پورشن اس کا الگ ہو۔ اس کی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس لڑکی آنے والی کا حق ہے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو وہ تو روزے رکھو تے تسبیح پڑھو، کسی دے دینوں برباد نہ کرو۔ پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو کہ وہ کبھی ساس کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی سسر کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی اس کی بہنوں کے کپڑے دھو رہی ہے۔ تو میری ماں دے اگو بولنا نہیں۔ ارے بے وقوف، اگر تیری ماں زیادتی کرے تو بیوی کو بچا، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں کو بچا، اگر بہنیں زیادتی کرے تو بیوی کی حفاظت کر، بیوی زیادتی کرے تو بہنوں کی حفاظت کر۔ سسر کی طرف سے شدت ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہو جاؤ، بیوی کی طرف سے بدتمیزی ہے تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کر۔ یہ لے جانے والے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ ہم معاشرت پڑھتے نہیں، علماء سے گلہ ہے، یہ فقہی مسائل پہ ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ آستینیں چڑھا لیتے ہیں، اور جب معاشرت کے ابواب چلتے ہیں تو تقریر ہو رہی ہے تو دوا دب دوا دب دوا۔ ترمذی کی جلد ثانی جب میں پڑھ رہا تھا اور ایک تیز رفتار گاڑی چل رہی تھی تو بھی پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ ایسی کتاب ہے ترمذی کی جلد ثانی، معاشرت خوبصورت۔ لیکن مولانا یاسین صاحب نے فرمایا کہ بھائی بس اب جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی۔ تلاوت ہو رہی، تلاوت، اتنے خوبصورت مضامین۔ رفع یدین کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، اور نہیں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا تو جہنمی ہوں، پڑھوں گا تو جہنمی ہوں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار نہیں ہے، لیکن جو معاشرت میں بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے۔ میری بد اخلاقی مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گی، میرے اخلاق مجھے جنت کے اعلی مقام تک پہنچا دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اخلاق اچھے کرو، ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ لیکن ہمارے علمی حلقوں میں فقہی مسائل پر فضول کی طاقت لگ رہی۔ اللہ کے فضل سے ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر مطمئن ہیں، جو علماء دیوبند نے اس کی تشریح کی ہم اس پر مطمئن ہیں۔ اب ہمیں دلائل سناؤ یا نہ سناؤ ہم مطمئن ہو چکے ہیں۔ ہاں لیکن میں زندگی کیسے گزاروں؟ میں نے باپ سے کیسے بولنا ہے، ماں سے کیسے بولنا ہے، میں ایک لڑکی کو گھر لے کر میں نے اس کا زندگی کیسے گزارنی؟ اگر میں نے 8 سال میں ایک سبق بھی ایسا نہ سنا تو میں تو ان پڑھ اور جاہل ہوں، مجھے کیا خبر؟ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہ عباس۔ میں گاؤں میں تھا، ایک ہمارے قریب دیہاتی 2 ایکڑ زمین ٹوٹل، غریب بندہ، اس رمبی مار مار اپنے پتر نو عالم بنایا۔ ایک دن میرے پاس لے کر آگئے، کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا تے پر کڑیا کوئی نہیں، ان پڑھ۔ میں کہوں کی گل ہے کہ ہم تو ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں، ہم پتہ نہیں کی پڑھتے آیا، ماں دے گل لگ جاندہ ہے، میرے گل لگ جاندہ ہے۔ یہ ایک ان پڑھ کا تجزیہ تھا کہ 10 سال کے بعد بچہ گھر آیا، اسے ماں باپ سے بولنے کا سلیقہ نہیں، تو بیوی سے کیا بولے گا؟ جس ماں نے جنا جب وہ اس کو عزت نہیں دے رہا، شریک کو کہاں سے عزت دے گا؟ تو بھائیو یہ دین سکھاؤ۔ میں نے اپنے استاد محترم سے میں کہا استاد یہ گلہ کرو، کہنے لگے کیا؟ میں کہا آپ نے ہمیں علم بھی سکھایا، آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی، آپ کا احسان ہے، آپ، لیکن آپ نے گھر کی زندگی نہیں سکھائی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ کو ناراض کرتے رہے، بیوی کو ذلیل کرتے رہے۔ تو وہ مولانا احسان صاحب رونے لگے، کہنے لگے تو نے بڑی دیر کے بعد ہمیں بتایا۔ تو مولانا عبد الرحمن صاحب میرے دوسرے استاد بیٹھے تھے، فرمایا لے نہیں ہم نے بتایا ہے۔ میں نے کہا استاد جی بتایا نہیں، گزارا ہے، گزر جائے۔
یہ چھوٹے اسٹیشن نہیں، رسالے والا، پکانا، یہاں بڑی گاڑیاں نہیں ٹھہرتی، یہ سارے علماء بڑی گاڑیاں سیدھا جا کراچی کھلوندے۔ میرے بچوں، معاشرت نہ سیکھی تو جنت اور جہنم کا مسئلہ بن جائے گا، اور اختلافی مسائل کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، ساری جنت میں جائیں، چونکہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات قول فیصل ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیحات کو ثابت کرتے گزار دی، زندگی ضائع کر دی۔ ابو حنیفہ کو میری ترجیحات کی کیا ضرورت ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ ان چاروں میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا، کون راجے کون مرجو، یہ سب سردار ہیں۔ وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، روز الفائق میں پڑھا تھا آج سے کوئی 30 سال پہلے، کہ ایک آدمی نے دیکھا جنت میں ایک ستون ہے، تو اس کو 4 آدمیوں نے نا زنجیروں سے ادھر 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 کر کے نا یوں پکڑا ہوا، اور ہر ایک زور لگا رہا ہے۔ تو ان کی جی میں آتا ہے اگر انہوں نے ستون کو کھینچنا ہے تو کٹھے ہو کے زور لگائیں، ایک ادھر لگاتا ہے، ادھر لگاتا ہے، ادھر۔ تو ایک فرشتے سے پوچھتا ہے بھئی یہ کیا چکر ہے، یہ ستون کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے فرشتہ، یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ مالک ہیں، یہ شافی ہیں، یہ احمد ہیں، اور یہ دین کا ستون ہے، ان چاروں کی محنتوں سے سیدھا کھڑا ہوا ہے۔ یہ روز الفائق کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، 3 سال بعد یاد ہے میں نے اچانک۔ اللہ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا، ان کی تحقیقات پہ کبھی راج مرجو کے فیصلے نہیں ہوں گے، لیکن جو چیز میں ابھی بول رہا ہوں اس پہ جنت اور جہنم کا دار و مدار۔ ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، بیوی پر ظلم ہو گیا، بھائی کا حق مارا، بچوں کا حق مارا، زندگی جنت اور جہنم کے درمیان